السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی میں معذرت کرتی ہوں ان لوگوں سے جن کو میری یہ ویڈیو بری لگے گی، خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں۔ ان کو میری باتیں شاید اچھی نہیں لگیں گی کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ خیر، موضوع پہ آتے ہیں تو آج میں مخاطب ہوتی ہوں ان بہن بھائیوں سے جو اپنا گھر بنانے کے لیے پردیسوں میں آتے ہیں۔ میں یہ سب باتیں اپنی زندگی کے ایک بہت بڑے حصے کو پردیس میں گزارنے کے بعد تجربے کے ساتھ کر رہی ہوں، جو میں نے خود اپنے ارد گرد سب کچھ ہوتے دیکھا ہے۔ سب سے پہلے میں ان ینگ بچوں کی بات کرتی ہوں جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں اور باہر آتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بھی باہر آ گیا ہے تو اس پر ہی سارا وزن ڈال دیا جاتا ہے، بہنوں کی شادیوں کا، گھر کے اخراجات، چھوٹے بھائی، سب کچھ، کہ اب یہ ہو چکا ہے پاکستان میں، اب اس کی شادی ہے، اب یہ ہے وہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اتنی چھوٹی عمر کے بچوں کو یہاں پہ جس طرح سے محنت کرتے دیکھا ہے، حالانکہ میرا ان کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، لیکن جو میں نے سب ہوتے دیکھا ہے پاکستان میں ان کے ساتھ، تو وہ سب دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ شادی شدہ حضرات جو کہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، یہاں آتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ میں نے ان کو اور ان کے بیوی بچوں کو بھی بہت سیکریفائز کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ لوگ یہاں پر جس طرح سے بھی گزارا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے ان کے ماں باپ کو خرچہ پورا چاہیے ہوتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے اپنے بھی بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، ان کے کچھ اپنے اخراجات ہوں گے، نہیں۔ بلکہ میں نے یہاں پر پاکستان میں موجود جو لوگ ہیں جو ان سے خرچہ لیتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے دیکھے ہیں، جس کا اثر نہ صرف ان کی ازدواجی زندگی پر پڑتا ہے بلکہ ان کے بچوں پر بھی بہت برا پڑتا ہے۔ اس کے بعد میرے وہ بھائی اور بہنیں جو کہ جن کے بچے اور بیوی جو ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، اور وہ خود کسی بھی ملک میں ہیں، UK میں ہیں، امریکہ، سعودی عرب، دبئی، کہیں پر بھی ہیں، ان کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اپنے بچے ہی ایک وقت میں آتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے نہ تو ان کا کوئی بچپن انجوائے کیا ہوتا ہے، نہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، تو جوان ہو جانے پہ وہی سوال کر رہے ہوتے ہیں اپنی اماں سے کہ ابا جان نے واپس کب جانا ہے۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں ہم کہاں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہماری تو پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم پردیسیوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں۔ بچوں کا سب سے بڑا شکوہ تو یہی ہوتا ہے کہ ابا جان نے ہمیں وقت نہیں دیا، ابا جان نے اپنے بہن بھائیوں کو زیادہ دیکھا، سب کے اخراجات کی وجہ سے ہمیں اگنور کیا، یہ سب باتیں۔ اور لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جو باہر رہ رہا ہے، جو یہ سب کر رہا ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے۔ یہ تو ایک بہت لمبی بحث ہے، اور یہ سب باتیں ہم اپنے ارد گرد ہوتے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ جب ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو اگر یہ وقت ہمارے اوپر آ جائے، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنوں کو چھوڑ کر، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر ہم اپنے اوپر یہ چیز کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ اس میں ہماری اپنی ذات گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی سیونگ کر لیں، کوئی اپنے لیے انویسٹمنٹ کر لیں، کچھ اپنے لیے بنا لیں، تو اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نافرمان ہو جائیں گے یا گناہ گار ہو جائیں گے۔ اپنی ذات کو اتنا اگنور مت کریں کہ سب کو مالک بنا دینے کے بعد اینڈ پہ آپ ہی خالی ہاتھ ہوں۔ بہت سے جو سننے والے ہیں ان کو مجھ سے بھی زیادہ تجربہ ہوگا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی یہ سفر شروع کریں گے یا شروع کیا ہے، تو ان سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بھی اسپیشل فیل کروائیں۔ اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو لے لیں، یہ مت سوچیں کہ یہ پیسے بچا کے میں فلاں کی یہ ضرورت پوری کر دوں گا۔ اپنی کچھ سیونگ بنائیں، زندگی بہت مختصر ہے، سو اپنے لیے بھی سوچیں، ورنہ ہمارے لیے اور کوئی بھی نہیں سوچے گا۔ اپنوں سے بے تحاشا پیار کریں، محبت کریں، لیکن اپنے آپ کو قربان مت کریں۔ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی اچھے سے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔